بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اصول الکافی سبق 122 میں کتاب العقل والجہل کا حصہ 87 ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ درس میں جنود عقل و جہل میں سے مودت و عداوت کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ مفہوم شناسی، قرآنی اور روایی شواہد اور شارحین نے کافی کے نظریات بھی بیان کیے گئے ہیں، جبکہ اس درس میں جنود عقل و جہل میں سے وفا و غدر کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ مفہوم شناسی، متعلقہ مسائل، قرآنی اور روایی شواہد اور شارحین کافی کے نظریات بھی بیان کیے جائیں گے۔ امام صادق علیہ السلام نے حدیث جنود عقل و جہل میں فرمایا والوفاء وضدہ الغدر، عقل کے لشکروں میں سے وفاداری ہے اور اس کے مقابلے میں جہالت و نادانی کے لشکروں میں سے غداری ہے۔ جناب ملا صدرہ شیرازی شرح اصول کافی میں تفصیل کے ساتھ وفا کی مفہوم شناسی بیان کرتے ہیں۔ وفا یفی وفیان تم وکثرا، یعنی کسی چیز کا پورا اور کثرت سے ہونا۔ الوفی الوافی اسی سے ہے جو چیز کامل اور کثیر ہو۔ اوفاہ اتمہ، اوفا یوفی، ایفا کا معنی کامل کرنا ہوتا ہے۔ اوفاہ حقہ، اس نے اس کا پورا حق ادا کیا۔ وفاہ اے اعطاہ تاما، اس نے اسے پورا حق عطا کیا۔ استوفا یا توفاہ کا معنی ہوتا ہے اخذہ کلہ، کہ اس نے اس کو پورا حاصل کر لیا۔ تو وفا غداری کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ جب کوئی انسان کسی عہد و پیمان کو پورا کرتا ہے تو وہ وفی شمار ہوتا ہے، وفادار شمار ہوتا ہے، جبکہ غدر یہ وفاداری کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ غادر بہی فہو غادر۔ اس کے بعد اس کے بعض ادبی شواہد بھی بیان کیے ہیں۔ حدیث میں بھی ہے غادرت اللیلہ اے اظلمت، جب رات پوری طرح تاریک ہو جائے تو یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ حدیث میں بھی ہے کہ من صلی العشاء فی جماعہ فی اللیلۃ المغدرہ فقد اوجب، مغدرہ سے مراد کیا؟ الشدیدۃ الظلمہ التی تغدر الناس فی بیوتہم، کہ شدید تاریکی کے جو لوگوں کو گھروں میں رہنے پہ مجبور کرتی ہے۔ الغدرہ الظلمہ کو کہتے ہیں، تاریکی کو کہتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یجیء کل غادر یوم القیامہ بے امام مائل شدقہ حتی یدخل نارا، کہ قیامت کے دن ہر غدار یہ ایسے امام کے ساتھ آئے گا کہ جس کا منہ ٹیڑھا ہوگا حتیٰ کہ جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ تو اس حدیث کے بارے میں مختلف الفاظ پائے جاتے ہیں۔ صحاح ستہ اور کتب اربع میں صحیح مسلم میں ہے یجاء بکل غادر یوم القیامہ ومعہ لواء یرفع له بقدر غدرته ویقال الا هذه غدرۃ فلان، کہ قیامت کے دن ہر غدار کو، بے وفائی کرنے والے کو، عہد و پیمان کو توڑنے والوں کو لایا جائے گا، اس کے ساتھ ایک جھنڈا ہوگا جو اس کی نشانی ہوگا، جتنی اس کی غداری زیادہ ہوگی اتنا وہ بلند ہوگا، اور کہا جائے گا یہ فلاں نے غداری کی تھی۔ امام مائل شدقہ، یعنی غدار کے منہ کا ایک حصہ جھکا ہوا ہوگا یا اس کے چہرے پر ذلت کا نشان ہوگا۔ صحیح مسلم میں ایک اور بھی روایت ہے لکل غادر لواء یوم القیامہ ینصب عند استه یقال هذه غدرۃ فلان، صحیح مسلم حدیث 1735۔ مسند احمد میں ہے یجیء یوم القیامہ کل غادر بامام مائل الشدق حتی يدخل النار، مسند احمد جلد 3 صفحہ 446۔ قیامت کے دن ہر غدار آئے گا اس حال میں کہ اس کے چہرے کا ایک رخ جھکا ہوگا یہاں تک کہ وہ جہنم میں داخل ہو جائے۔ غادر وعدہ توڑنے والا، عہد شکن۔ مائل شدقہ، منہ یا رخسار کا جھک جانا، ٹیڑھا ہونا، کنایہ ہے رسوائی، ذلت اور قبح باطنی کے ظہور سے۔ محدثین کے نزدیک یہ اس کے باطنی عیب خیانت کے ظاہری نشان کے طور پر ظاہر ہوگا۔ امام نووی نے مائل شدقہ
शदक़हू का माना मुशव्वहुल खिल्क़ह मिन अथरिल गदर कमा युशव्वहु वजहुल काज़िब बिन्नार। माइल शदक़ से मुराद ये है कि गद्दार का चेहरा बिगड़ा हुआ होगा जैसे जूठे के चेहरे को आग से दागा जाता है। अल्लामा मजलसी ने भी बिहारुल अनवार में फरमाया अल-गादिर यज़हरु यौमल क़ियामा बिवजहिन मुज़लिम माइल दलालतन अला ज़ुल्मतिही अल-बातिना व फ़साद सरीरतिही। गद्दार क़यामत के दिन तारीक और टेढ़े चेहरे के साथ ज़ाहिर होगा जो उसके बातिन की जुल्मत और नियत की खराबी की निशानी होगा। उरफा और हुक्मा के नज़दीक ये हदीस रूहानी कानून तजस्सुम आमाल की मिसाल है। मुल्ला सदरा ने अल-अस्फ़ारुल अर्बआ में फरमाया इन्नल आमाल कुल्लहा ततजस्सदु फ़िन नशातिल उख़रा अला हसब हक़ीक़तिही अन-नफ़्सानिय्या फ़ल-गादिर तज़हरु ख़ियानतुहु फ़ी सूरतिही ज़ाहिरिय्या। तमाम आमाल आखिरत में अपनी बातनी हकीकत के मुताबिक मुजस्सम हो जाते हैं, बस गद्दार की खियानत उसकी ज़ाहिरी शक्ल में ज़ाहिर होगी। यानी दुनिया में जो शख्स वादा तोड़ता है, आहदो पैमान की खिलाफ वर्जी करता है, दरअसल वो बातिन नफ्स में सिद्क़ व वफ़ा की हकीकत को मस करता है और क़यामत में वो बिगड़े चेहरे के साथ ज़ाहिर होगा और क़यामत में वो बिगाड़ चेहरे पर ज़ाहिर हो जाता है। तो अखलाकी और तरबियती पैगाम इसका यह है कि गद्दारी न सिर्फ समाजी जुर्म है बल्कि रूहानी जुल्मत है जो चेहरे को स्याह कर देती है। वफा नूर अक्ल और ईमान का ज़ुहूर है, गद्दारी जहलो निफाक का मज़हर है। क़यामत का मंजर दरअसल बातिन की तस्वीरी ज़बान है जहाँ इंसान का अंदरून चेहरे पर ज़ाहिर होता है। गद्दार का माइल शदक़ उसके झूठे वादों और खुफिया खयानत का रूहानी अज़ाब है। यहाँ तक जनाब मुल्ला सालिह माज़ंदरानी के नजरिए का ताल्लुक है तो उन्होंने भी अपनी शरह उसूल काफ़ी में फरमाया अव्वल तो वफा यफ़ी का लुग़वी माना बयान किया है और उसके बाद फरमाया कि ये वफादारी फजीलत है जो अदालत के तहत शुमार होती है, जैसा कि गद्दारी ये उसकी जिद है आहदो पैमान को तोड़ना। ये ऐसी रजीलत और बुराई है जो फिस्क व फुजूर के ज़िमन में शामिल होती है और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का फरमान पेश किया कुल्लु गदरा फजरा व कुल्लु फजरा कफरा। हर गद्दारी और आहदो पैमान को तोड़ना ये फिस्क व फुजूर है और हर फिस्क व फुजूर कुफ्र है। तो ये शक्ल अव्वल जो मंतकी क़ियासात होते हैं और उसकी मुख्तलिफ शक्लें होती हैं उनमें से एक शक्ल अव्वल की बेहतरीन सूरत है जिसका नतीजा है कि गद्दारी इंसान को कुफ्र तक पहुँचाती है। गादिर गद्दार के लिए लुज़ूम कुफ्र की वजह यह है कि अगर वो गद्दारी को हलाल समझता हो तो वाज़े तौर पर वो दीन इस्लाम का मुनकिर शुमार होगा, वरना कुफ्र से नेमात इलाही का कुफ्र मुराद है, उनको छुपाना मुराद है कि इंसान अल्लाह की मासियत और मुखालफत के जरिए उनको छुपाना चाहता है, जैसा कि कुफ्र का लुग़वी माना छुपाना होता है। जनाब मुल्ला सालिह माज़ंदरानी ने वफा के मरातिब को बयान किया है। पहला मर्तबा कलमा शहादत की वफादारी है। जब इंसान दिलो जान से कलमा शहादतैन पढ़ लेता है तो फिर उस आहदो पैमान को पूरा करना उसके तकाजे होते हैं, के समरात होते हैं। वो ये है कि जान व माल की हिफाजत हो जाती है। दूसरा ये है कि इबादत वाजिब व मुस्तहब के साथ वफादारी, इसका समरा ये है कि इंसान सवाब जजील और अजर जमील का मुस्तहिक हो जाता है। तीसरा दर्जा यानी गुनाहान कबीरा को छोड़कर वफादारी करना और सगायर से इज्तिनाब करना, इसका समरा जहन्नम से नजात है और अजाब से छुटकारा हासिल होना है। चौथा दर्जा अल वफा बिल फज़ाइल नफ्सानिय्या वल इज्तिनाब अन रज़ाइलहा, यानी फज़ाइल नफ्सानी अखलाकी अक़दार की पासदारी और रज़ाइल और बुराइयों से इज्तिनाब करना, इसका समरा आलम रूहानियीन में तरक्की व कमाल है। मलाइका मुक़र्रबीन से शाबहत हासिल होती है। मुल्ला सालिह माज़ंदरानी वफादारी के मरातिब को बयान करते हुए फरमाते हैं, पांचवा मर्तबा लोगों के आहदो पैमान को पूरा करना है। क़वानीन शरिया के मुताबिक जो उनसे मीसाक किया गया है उसको पूरा करना चाहिए। ये जो उक़ूद व मुआमलात होते हैं ये भी उसी में दाखिल होते हैं। तो इनका समरा क्या है कि जब इंसान निज़ाम मुआशरती में अपने आहद पैमान को पूरा करेगा तो उनका निज़ाम बाकी रहेगा
اور وہ اپنے مقاصد کے کمال تک پہنچ جائیں گے۔ جناب ملا صالح مازندرانی نے چھٹا مرتبہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ مراتب وفا میں سے اعلی مرتبہ ہے، بلند ترین مرتبہ ہے۔ یہ مرتبہ کیا ہے؟ یعنی انسان تجرید کے ذریعے بشری حجابات سے عاری ہو اور انوار ربوبیت سے منور ہو جائے، بحر توحید میں اس طرح غرق ہو جائے کہ اپنے آپ سے بھی غافل ہو جائے، چہ جائے کہ دوسری مخلوقات سے دل لگائے رکھے۔ تو جب انسان وفاداری کے مراتب کو طے کرتے ہوئے، کمالات کو طے کرتے ہوئے اس مرتبے پہ پہنچتا ہے کہ وہ بحر توحید میں غوطہ زن ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے، تو اس کو مقام فنا کہتے ہیں۔ جناب شعرانی کا جو حاشیہ ملا صالح مازندرانی کی شرح اصول کافی پہ ہے، وہ فرماتے ہیں اس کو عرفاء کی اصطلاح میں فنا کہا جاتا ہے، اور یہ علماء و محدثین بھی اس چیز کو ذکر کرتے ہیں۔ جناب علامہ مجلسی کا بھی نظریہ اس کے بارے میں نقل کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو فنا ہوتی ہے، جناب شعرانی فرماتے ہیں، یہ ہر وجود ممکن کے لیے ثابت ہے، چاہے انسان اس کا اعتراف کرے یا اعتراف نہ کرے، چونکہ کل وجود ممکن یہ عطا ہے واجب الوجود کی۔ تو ممکن الوجود کا اپنا کوئی وجود مستقل نہیں ہوتا، بلکہ یہ معنی حرفی ہوتا ہے۔ معنی حرفی اصول فقہ کی کتابوں میں جہاں پہ تحقیقات کی جاتی ہیں کہ معنی اسمی کیا ہوتا ہے، معنی فعلی کیا ہوتا ہے، تو اس کے مقابلے میں معنی حرفی ایک معنی رابطی ہوتا ہے۔ مثلا زید فی البیت، تو یہ جو ظرفیت کا معنی ہے یہ کوئی مستقل نہیں ہے، بلکہ دو مستقل معنی کا آپس میں جو ربط ہوتا ہے اس کو معنی حرفی کہتے ہیں۔ جیسا کہ شاعر نے کہا تھا، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، کہ ذات باری تعالی کے علاوہ ہر چیز باطل ہے۔ تو نبی اکرم نے اس شعر کو پسند فرمایا۔ تو خلاصہ یہ ہو گیا جناب شعرانی کے کلام کا کہ انسان چاہے مقام فنا کا اعتراف کرے یا نہ کرے، یہ حقیقت ہے، تمام ممکنات کے لیے ثابت ہے۔ ہاں، مادہ پرست لوگ اس کا انکار کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو مستقل سمجھتے ہیں، وہم کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر وجود کی حق معرفت حاصل ہو جائے تو اس کو معلوم ہوگا کہ تمام ممکنات وجود باری تعالی کی عطا ہے اور اسی میں فنا ہونے والے ہیں۔ تو بہرحال فرمایا یہ مقام تب حاصل ہوتا ہے جب انسان بحر توحید میں غرق ہو اور اپنے استقلال کو بھول جائے، اور یہ اعلی مرتبہ ہے وفا کا۔ علامہ شعرانی اپنے کلام کے تتمہ میں فرماتے ہیں، علامہ مجلسی نے کتاب عین الحیات کے شروع میں علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین کا معنی محقق توسی سے نقل کرنے کے بعد فرمایا، ھذا اعلی مراتب المعرفہ، کہ یہ معرفت کا بڑا مرتبہ ہے، اور اس کو فنا فی اللہ سے تعبیر کرتے ہیں، اور اس کے لیے روایت مشہورہ سے استشہاد کیا ہے، لا یزال یتقرب الی العبد بالنوافل، کہ انسان نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے۔ اور اسی طرح وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اس سے بھی استشہاد کیا جاتا ہے، اور اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ، مومن کی ذہانت سے ڈرو کہ یہ نور الہی سے دیکھتا ہے۔ اور غیر شیعہ کی روایات میں بھی ہے، بی یسمع بی یبصر بی یمشی بی ینطق، کہ جب اس مرتبہ کمال کو انسان پہنچ جاتا ہے تو خدا کی طاقت سے دیکھتا، سنتا، چلتا اور بولتا ہے۔ تو پھر علامہ مجلسی نے ان احادیث کی تعویل کی ہے جو ان کے ذہن میں آئی ہے اور تتبع اقوال سے ان کے ذہن میں پیدا ہوئی ہے، لیکن انہوں نے اس مقام فنا میں کہ جو ہر ممکن الوجود کے لیے حاصل ہے، اور اس مقام فنا میں کہ جو کاملین اور عرفاء کو سلوک کی انتہا پہ حاصل ہوتی ہے، اس میں فرق نہیں کیا، اور اعتراض کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو فنا تمام ممکنات کو حاصل ہوتی ہے ان کے نزدیک، تو اس کو کیسے وہ مقربین کے ساتھ خاص کرتے ہیں؟ جناب شعرانی جواب دیتے ہیں، جی مقام فنا تمام ممکنات کو حاصل ہے، لیکن اس کو جب خاص کیا جاتا ہے عرفاء کے ساتھ تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں۔ ایک چیز کا حقیقت میں ہونا اور ہوتا ہے اور اس کا اعتراف کیا جانا اور ہوتا ہے۔ مثال دی کہ جناب علامہ مجلسی نے شیخ صفی الدین
الدین جد سلاطین صفیہ کے بارے میں کچھ جملے فرمائے ہیں. ہم تو اس کو نہیں جانتے تھے، لیکن وہ چونکہ ان کے عرفان و علم کو جانتے تھے تو انہوں نے اس کے بارے میں جملہ فرمایا کتاب عین الحیات میں ہی کہ سلطان العلماء والمحققین برہان الاصفیاء والکاملین شیخ صفی الدین. تو ہم نے جان لیا اس کے فاضل کو اور شیخ کے فاضل کو، بس اس شیخ صفی الدین کا حقیقت میں فاضل و کمال پہ قائم ہونا اس کے اعتراف کے ساتھ لازم ملزوم نہیں ہے. تو گویا کہ تمام ممکنات کو ایک مقام فنا حاصل ہے، لیکن عرفاء اس کا اعتراف کرتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ اس کو خاص کیا جاتا ہے. جناب ملا صالح مازندرانی کے کلام کا تتمہ موجود ہے. انہوں نے وفا کے چھٹے درجے کو بیان کرنے کے بعد اس کا ثمرہ اور فائدہ بیان کیا ہے کہ جب انسان مقام فنا کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے، بحر توحید میں غرق ہو جاتا ہے، اپنے استقلال کو بھول جاتا ہے، تو پھر وہ اس کرامت کو حاصل کر لیتا ہے جس کی بشارت اللہ تعالی نے دی ہے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ کہ اس دن کچھ چہرے شاداب ہوں گے اور اپنے رب کی زیارت کریں گے. فرمایا شاید یہاں پر حذف مفعول دلالت کرتا ہو تعمیم کے لیے. تمام مراتب کو جب انسان حاصل کر لیتا ہے وفا کے تو ان درجات کا مستحق ہوتا ہے. اس فرمایا جس طرح وفاداری کے 6 مراتب ہیں، اسی طرح غداری کے بھی اس کے مقابلے میں 6 مرتبے ہیں. نیز فرمایا کہ وفاداری کا جو 5واں مرتبہ ہے وہ تب ممدوح ہوتا ہے جب اس کے مقابلے میں جس انسان کے ساتھ عہد و پیمان ہوا تھا، معاملہ ہوا تھا، وہ بھی اپنے عہد و پیمان پر باقی ہو. ورنہ اگر معاملے میں طرف مقابل اپنے عہد و پیمان کو پورا نہیں کر رہا تو اس کے ساتھ وفاداری کرنے کی تعریف نہیں ہوگی بلکہ وہ مذموم ہو. جیسا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا الوفاء لأہل الغادر غادر عند اللہ والغادر بأہل الغادر وفاء عند اللہ، کہ اگر کوئی انسان اپنے عہد و پیمان پر باقی نہیں رہتا تو پھر اس کے ساتھ وفاداری کرنا یہ اللہ کے نزدیک غداری شمار ہوگی. اور اہل غادر کے ساتھ غداری کرنا یعنی عہد و پیمان کو پورا نہ کرنا یہ اللہ کے نزدیک وفاداری شمار ہوتی ہے. یعنی ایفاء عہد اور اس کے تقاضے پر عمل کرنا اہل غادر کے ساتھ یہ ترک عہد ہوتا ہے، حکم الہی کو ترک کرنے کے برابر ہوتا ہے. ملا صالح کے نزدیک وفا کے جو 6 مراتب بیان ہوئے ہیں ان کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں. انہوں نے تفصیل کے ساتھ ان کے ثمرات و فوائد کو بھی ذکر کیا ہے. وفا و غدر کے بارے میں دینی تعلیمات کا ایک جائزہ پیش کر دیتے ہیں. مفہوم شناسی کتاب العین فراہیدی لسان العرب صحاح اللغہ جوہری تاج العروس معجم مقایس اللغہ مصباح منیر فیومی وغیرہ میں وفا کا معنی پوری طرح ادا کرنا، عہد نبھانا اور کمی نہ کرنا بیان ہوا ہے. ابن فارس کہتے ہیں الوفاء ضد الغادر وهو اتمام العہد مقایس اللغہ. قرآن کریم میں بھی ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ سورہ اسراء آیت 34 عہد کو پورا کرو بے شک عہد و پیمان کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس کے مقابلے میں غادر کے معنی ہے عہد شکنی، دھوکہ دہی، خیانت، وعدہ خلافی. مفردات راغب اصفہانی میں ہے الغدر ترک الوفاء بما الزم الانسان به من عہد او عقد کہ انسان نے جو عہد و پیمان کیا ہے اس کو پورا نہ کرنا. یہاں تک قرآنی اور روایی شواہد کا تعلق ہے تو قرآن و حدیث میں تاکید کی گئی ہے کہ انسان عہد و پیمان کو پورا کرے. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ سورہ نحل آیت نمبر 91 جب اللہ سے کوئی عہد و پیمان کرو تو اسے پورا کرو. غادر کے بارے میں فرمایا ان اللہ لا يحب الخائنین سورہ انفال 58 اللہ خیانت کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے الوفاء توأم الصدق ولا اعلم جن اوقع منها نہج البلاغہ میں حکمت 195. وفاداری سچائی کی جڑواں چیز ہے اور میں اس سے زیادہ محفوظ رکھنے والی کوئی ڈھال نہیں جانتا. امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے ان اللہ یحب کل وفی اللہ ہر وفادار بندے کو دوست رکھتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں اور جو عہد و پیمان کا پاس نہیں رکھتا اس کا دین نہیں ہے.
غدار کی مذمت میں مشہور روایت علامہ ملا صدرہ کے کلام میں گزر چکی ہے۔ علامہ طباطبائی نے فرمایا الوفاء بالعہد من فروع العدالت الاجتماعیہ وہی رکن اساسی فی نظام الانسانی، عہد کی وفاداری عادل کی شاخوں میں سے ہے جو انسانی نظام کا بنیادی ستون ہے۔ الوفاء من شیم الکرام والغدر من اخلاق اللئام، رسائل قشیریہ۔ وفاداری شریفوں کا شیوا ہے اور غداری ذلیلوں کی خصلت ہے۔ ابن عربی نے فرمایا الوفاء مقام الصدیقین لانہم لا ينقضون العہد مع اللہ ولا مع الخلق، کہ وفاداری مقام صدیقین ہے کیونکہ وہ اللہ اور مخلوق کے ساتھ کیے گئے وعدے نہیں توڑتے۔ ابو القاسم قشیری نے بھی فرمایا من لم يعرف الوفاء لا يعرف المحبہ لان المحب لا يغدر ابدا، کہ جو شخص وفاداری عہد و پیمان کو پورا کرنے کو نہیں جانتا وہ محبت کے سلیقوں کو نہیں جانتا، کیونکہ محب کبھی غداری نہیں کرتا۔ ظاہر ہے کہ ان کی مراد اللہ تعالی سے محبت ہوتی ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ جنود عقل و جہل میں سے وفا و غدر کے بارے میں گفتگو ہوئی، مفہوم شناسی، قرآنی اور روایی شواہد اور شارحین کے نظریات ذکر ہوئے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ وفا عقل کی تجلی اور ایمان کی علامت ہے، غادر جہل و ظلمت کا نتیجہ اور نفاق کی نشانی ہے۔ عرفاء کے نزدیک وفا صدق باطنی کا ظہور ہے، غادر روحانی سقوط اور خود پسندی کی اور خودی کی شکست کا عنوان ہے۔ قرآن و سنت میں وفا کو عادل و ایمان سے اور غادر کو کفر و ظلم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ عقل کے لشکروں میں وفا کو شمار کرنا انسان کے باطن میں حق، صداقت اور اعتماد پیدا کرتا ہے، جبکہ جہل کے لشکروں میں غادر کو شمار کرنا اس باطنی نور کو تاریکی میں بدل دیتا ہے۔ جو شخص وفا کا حامل ہے وہ دراصل نور عقل سے منور ہے، اور جو غادر کا مرتکب ہوتا ہے وہ ظلمت جہل میں گم ہوتا ہے۔ اس درس کے متعلق تمرینی سوالات کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔